ربیع الاول میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور آپ کا وصال مبارک، محرم میں امام حسین اور اہل بیت کے بے شمار افراد کی شہادت کا واقعہ، ذی الحجہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی، اور رمضان میں نزول قرآن، شعبان میں شب برات، رجب میں شب معراج، یہ مشہور واقعات ہیں۔ ان واقعات میں کچھ زیادہ ہی دلچسپی لی جاتی ہے ربیع الاول کے مہینے میں۔ 12 ربیع الاول سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میلاد کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، رمضان المبارک کا چاند دکھنے تک ملک کے اندر مختلف مقامات میں میلاد کے جلسے ہوتے رہتے ہیں اور جلوس نکالے جاتے ہیں۔ آپ ان جلسوں پر ایک سرسری اور طائرانہ نگاہ سے دیکھیں گے، پہلی نظر میں آپ محسوس کریں گے کہ جلسے منعقد کرنے والے وہ افراد ہوتے ہیں جن کا تعلق 5 وقتہ نمازوں سے نہیں ہوتا۔ وہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ صف اول میں نماز پڑھنے والے نہیں ہوتے۔ اب اس کے بعد آپ کو نوجوان میلاد کمیٹیوں کے اشتہار نظر آئیں گے۔ سیرت پاک کا جلسہ ہے، میلاد کا جلسہ ہے، ساقی کوثر کا جلسہ ہے، نیچے آئے گا فقط والسلام نوجوان میلاد کمیٹی۔ یہ نوجوان صرف 12 ربیع الاول کے بعد نوجوان ہوتے ہیں، وہ مسجدوں کے لیے نہیں، خانقاہوں کے لیے نہیں، قرآن کی تعلیم کے لیے نہیں، مدارس کے لیے نہیں، وہ سیرت اور میلاد کے پنڈال کے لیے نوجوان ہوتے ہیں۔ اور اس درجے ان کا انہماک ہوتا ہے تیاریوں میں، نہ عشاء کی پرواہ ہوتی ہے اور جاگنے میں اتنی مشقت کے فجر بھی غائب ہو جاتی ہے۔ ایک بہت بڑا طبقہ جو بے نمازی ہے، چہروں پر سنت نہیں، آوارہ گردی کرنے والا، لڑکیوں کو چھیڑنے والا، چٹیوں کا کاروبار چلانے والا، شیطان اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کر کے آیا تھا کہ تیرے بندوں کو میں راہ راست سے ہٹاؤں گا۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون الی یوم الوقت المعلوم قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین۔ سورہ حجر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جب اسے حکم دیا گیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار کر دیا اور تکبر کرنے لگا، اللہ تعالیٰ سے حجت کرنے لگا کہ میں آگ سے بنا ہوں، آگ کی خاصیت اوپر کی طرف جانا ہے، اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنے ہیں، اس کی خاصیت نیچے کی طرف آنا ہے۔ تو اونچا مقام کو سجدہ کیا جاتا ہے، نچلا مقام والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہمارے حکم کی تعمیل کرنے کو کہا گیا، تم سے حجت کرنے نہیں کہا گیا۔ آج بھی جو لوگ سنتوں کے تعلق سے حجت کرتے ہیں، زکوٰۃ نکال کر کیا فائدہ، روزہ رکھ کر کیا فائدہ، اللہ کو ہمیں بھوکا اور پیاسا دیکھ کر کیا اچھا لگتا ہے، اور یہ حلال، یہ حرام، یہ سود، یہ جائز، یہ ناجائز، یہ داڑھی مڈانا، یہ حج کرنا، اس قسم کی جو حجتیں آج لوگ کیا کرتے ہیں، ان کی نسل شیطان سے ملتی ہے۔ کیوں؟ حجت کرنا بندے کا کام نہیں ہے۔ عبد کہتے ہیں عربی میں غلام کو۔ غلام کسے کہتے ہیں؟ جو مالک کی فرما برداری بلا چون و چرا کرے، اسے سمجھ میں آئے تو کرے، اسے سمجھ میں نہ آئے تو کرے۔ مالک نے کہا کہ گلاس میں پانی لے آؤ، اور سردی کا زمانہ ہے، اب اس کا یہ کام نہیں کہ سردی میں مالک پانی پی کر کیا کرے گا، اسے نزلہ ہو جائے گا، اسے سردی ہو جائے گی، بس اس کا کام اطاعت فرما برداری ہے۔ اللہ نے کہا کہ فجر میں 2 رکعت پڑھو، بس ہم 2 ہی رکعت پڑھیں گے، یہ نہیں آج موڈ ہے چلو 3 رکعت پڑھ لیں گے، اور جو ہے غصے کا موڈ ہے 1 رکعت پڑھ کر چلے جائیں گے۔ عبد کہتے ہیں معبود کی مکمل اطاعت اور بندگی کرنا۔ قرآن شریف کے احکامات اگر ہمارے سامنے آ جائیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اگر ہمارے سامنے آ جائے، بلا چون و چرا، عقل تسلیم کرے یا نہ کرے اسے قبول کر لینا۔ علماء نے کہا داڑھی رکھو تو رکھ لینا، مسواک کرو تو کر لینا، وضو کرو تو کر لینا، غسل کرو تو کر لینا، یہ کیسا وہ کیسا،
عرب میں ایسا نہیں ہوتا نا، امریکہ میں ایسا نہیں ہوتا نا، میرا دادا ایسا نہیں کرتا تھا نا، اور فلاں ایسا نہیں کرتا تھا نا۔ تو آپ کے دادا کو پوچھ کر دین بنایا گیا، آپ کے خاندان اور معاشرے اور گاؤں والوں کو پوچھ کر دین بنایا گیا۔ دین قرآن کا نام ہے، دین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نام ہے۔ اگر آپ کو آپ کے دادا کی سنتوں پر عمل کرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو آپ کے دادا نے کبھی الیکٹریکل اسٹو دیکھا نہیں تھا، گیس کا اسٹو دیکھا نہیں تھا، کبھی ایئر کنڈیشن دیکھا نہیں تھا، اور کبھی فینوں کو دیکھا نہیں تھا، تو آپ کیوں اسے استعمال کرتے ہیں؟ وی سی آر کو استعمال کرتے ہوئے پوچھا تھا کہ میرے ابا کے زمانے میں وی سی آر تھا؟ بریانی کھاتے ہوئے اور بفا سسٹم میں جانوروں کی طرح چرتے ہوئے کبھی سوچا تھا کہ میرا باپ بھی، میرا دادا بھی کبھی جانور تھا؟ دنیا کے معاملات میں کوئی نہیں سوچتا، اسے تو ہارنا پڑے گا، کیونکہ اس کے گھر کے اندر کچی مٹی کا لیپ کیا جاتا تھا، دیے جلائے جاتے تھے، سانکیوں میں مٹی کے برتن میں کھانا کھایا جاتا تھا، ہانڈیوں میں کھانا پکایا جاتا تھا، انگار اور لکڑیوں کے چولہوں کے اندر جو ہے آگ روشن کی جاتی تھی۔ اب کیوں گیس استعمال کر رہا ہے؟ کہنا میرا دادا وہ اسے استعمال نہیں کیا، میں اسٹو کو نہیں استعمال کروں گا، میں لائٹ نہیں ڈالوں گا، میں جو ہے کوکر کا استعمال نہیں کروں گا، میرا دادا نہیں استعمال کرتا۔ یہ شیطانی دھوکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اس نے وعدہ کیا تھا وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اے اللہ تو نے مجھے مردود کر دیا اور ملعون کر دیا، رامدہ دربار کر دیا، لیکن کچھ مانگ کر لے جاتا ہوں۔ آج جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہماری نہیں سنتا، بیچ میں اولیاء کو لاؤ، بیچ میں چشتیہ کو لاؤ، قادریہ کو لاؤ، فلاں کو لاؤ، ان کے ذریعے سے ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کو بات منوائیں گے۔ یہاں یہ غور کریں کہ دنیا میں سب سے برا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جسے دشمن قرار دیا، ملعون قرار دیا، مردود قرار دیا، خبیث اور کمینہ اور سب سے گیا گزرا کون ہے اللہ کی نگاہ میں؟ شیطان ہے۔ ہم کلام پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، مسجد میں داخل ہوتے ہیں شیطان کی پناہ، اس سے پناہ طلب کرتے ہوئے مسجد میں داخل ہوتے ہیں، ہر نیک کام میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جاتا ہے، اتنا ملعون ہے، مردود ہے۔ لیکن اس کے باوجود جب اس نے اللہ تبارک تعالیٰ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے شیطان مردود اور ملعون کی دعا کو قبول کر لیا۔ آپ تو کلمہ پڑھنے والے ہیں، آپ حج کرنے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، اللہ کے حضور سجدہ کرنے والے ہیں، جس اللہ نے ملعون اور مردود شیطان کی دعا کو قبول کر لیا، کیا وہ اللہ آپ کی دعا کو نہیں قبول کرے گا؟ اس نے کہا مجھے قیامت تک مہلت دے دے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، ہم تجھے قیامت تک مہلت دے دیں گے۔ اللہ سے پھر اس نے پوچھا کہ میں جو چاہے بن سکتا ہوں، مجھے اپنے آپ میں اختیار دے دے۔ اللہ نے کہا یہ بھی منظور ہے۔ کبھی وہ سام بن جاتا ہے، کبھی بچھو بن جاتا ہے، کبھی ہوا بن جاتا ہے، کبھی پانی بن جاتا ہے، اللہ نے قدرت دی ہے، اللہ سے مانگ کر آیا ہے۔ شیطان مانگے تو ملے اور آپ مانگے تو نہ ملے، کتنی بڑی بدنصیبی ہے۔ مانگ کر تو دیکھیے، یہ ایسا دربار ہے کہ جہاں کا مانگا ہوا بے مراد نہیں جاتا۔ دنیا کے دربار میں آپ جھٹلائے جا سکتے ہیں، دنیا کے دھکے کھا سکتے ہیں، مانگیے ایک مرتبہ، دو مرتبہ، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب بندہ مجھ سے مانگتا ہے میں اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ وہ چل کر آتا ہے میں دوڑ کر جاتا ہوں، وہ ایک قدم بڑھاتا ہے میں 10 قدم بڑھاتا ہوں، وہ دوڑ کر آتا ہے میں سینے سے لگا لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو 2 خطرے بڑے پسندیدہ ہیں، ایک وہ خطرہ جو ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہوئے آنکھوں سے نکل جائے آنسو کی شکل میں، اور ایک وہ خطرہ جو میدان جہاد میں خون کا خطرہ، زخم لگ کر، تیر لگ کر، تلوار لگ کر نکل جاتا ہے۔ حدیث پاک میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی یاد میں اور اللہ کی تڑپ میں آنکھ سے جو آنسو کا قطرہ نکلتا ہے اور جسم کے جس حصے پر پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس حصے پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیتے ہیں۔ کتنا قیمتی قطرہ ہے، کیا یاقوت کی قیمت، کیا زمرد کی قیمت، کیا ہیرے کی قیمت، کیا جوہر کی جواہر کی قیمت، اس آنسو کے قطرے کی قیمت کے جسم کے جس حصے پر پڑے اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام قرار دے دے۔ آج دکان کے لٹنے پر رونا آئے، آج مال کے لٹنے پر رونا آئے، آج زندگی کے تباہ ہونے پر، مقدمے چلنے پر رونا آئے، کبھی اس بات پر رونا نہیں آیا کہ میری آج فجر کی نماز قضا ہو گئی، کبھی اس بات پر رونا نہیں آیا جناب محمد الرسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का जनाजा मेरे घर से निकल रहा है। कभी इस बात पर रोना नहीं आया कि आज इस्लाम की नाम लेवा मेरी लड़कियां, मेरी माएं, मेरे बहनें अंग्रेजों की नकलें कर कर, यहूदी और ईसाइयों की नकलें कर कर इस्लाम और कुरान का मजाक उड़ा रही। रो, हदीस में फरमाया कि रोने की कोशिश कर, रो, अगर रोना ना आए तो रोने की कोशिश करो। अल्लाह ताला इसे पसंद फरमाते हैं। शैतान की दुआ को अल्लाह ने कबूल कर लिया, इंशाअल्लाह हमारी दुआ को अल्लाह क्यों नहीं कबूल करेंगे। 3 बातों को अल्लाह से मंगवाया था कि एक क़यामत तक की मोहलत दी जाए, और दूसरी ये कि मुझे अपने आप पर इख्तियार दिया जाए, और तीसरी बात यह है वला उग़वियन्नहुम अजमाइन, कि मैं ए अल्लाह तेरे कलिमा पढ़ने वाले और तेरे रास्ते पर चलने वाले तेरे नेक बंदों को मैं गुमराह करने की कोशिश करूंगा। अल्लाह ताला ने फरमाया इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलिसून, कि लेकिन मुझ में, मेरे मखलूक में, इंसानों में जो नेक बंदे हैं उस पर तेरी नहीं चल पाएगी। तो औरों को गुमराह कर सकता है, दुनिया की पूजा करने वालों को, सियासत की पूजा करने वालों को, दौलत की पूजा करने वालों को, औरतों की पूजा करने वालों को और मखलूकात की पूजा करने वालों को तो गुमराह कर सकता है, लेकिन जो मेरे नेक और मुखलिस बंदे हैं कभी तो उन्हें गुमराह नहीं कर सकता, उन पर तेरा दाव नहीं चल सकता। तारीख उठाकर देख लीजिए, शैतान को अल्लाह ताला ने इतने उलूम से नवाजा है, वो डॉक्टर को डॉक्टरी के जरिए से गुमराह करता है, इंजीनियर को इंजीनियरिंग के जरिए से गुमराह करता है, आलिम को इल्म के जरिए से गुमराह करता है, और एक किसान को उसके किसान के फन के जरिए से गुमराह करता है। बड़ा माहिर है शैतान। वो फरिश्तों के अंदर जबरदस्त इल्म रखने वाला, जबरदस्त खूबी रखने वाला था, लेकिन जब तकब्बुर में मुब्तला हो गया, अल्लाह ताला से हुज्जत करने लगा, अल्लाह ताला ने उसे मरदूद और मलऊन करार दे दिया। हजरत पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैह एक मरतबा सफर में जा रहे थे, रास्ते में नमाज का वक्त हो गया। नमाज और मोमिन और नमाज, इनका रिश्ता ऐसे ही है जैसे एक जिंदा इंसान का रिश्ता सांसों से है। सांस के बगैर इंसान नहीं, जिंदा नहीं, और इंसान बगैर सांसों के नहीं। एक इंसान की जिंदगी की अलामत यह कि सांस आ रही हो, जा रही हो, दिल धड़क रहा हो, खून का दौरान हो रहा हो, और एक मोमिन की अलामत यह कि उसकी जिंदगी में नमाजें हों। मोमिन है, जिंदगी में नमाज नहीं, वो मुनाफिक है। नमाज है, ईमान नहीं, ये कुफ्र है। ये दोनों चीजें जरूरी हैं, ईमान और नमाज, इन दोनों को ना अलग किया गया, ना अलग किया जा सकता है, ना क़यामत तक ये अलग होंगे। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन तरक अस्सलाता मुतअम्मिदन फक़द कफर, कि जो मुसलमान जानबूझ कर नमाज छोड़ता है वो काफिर हो जाता है। काफिर एक मुहज्जब जुमला है, अगर हम लोकल जुबान में उसे कहेंगे वो धेड़ हो जाता है, चमार हो जाता है। अगर आपको पसंद है कि धेड़ों और चमारों की फहरिस्त में शामिल होना, यकीनन नमाज को छोड़िए, नमाज को कज़ा कीजिए, नमाज का मजाक उड़ाइए, मस्जिद को वैरान कीजिए। मोमिन होना चाहते हैं, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में दाखिल होना चाहते हैं, नमाज के बगैर आपकी पहचान नहीं हो सकती। नमाज से पहचाना जाएगा कि आप मोमिन हैं और मुसलमान हैं। सफर में रहें, हदर में रहें, बीमार रहें, सेहतमंद रहें, मालदार रहें, फकीर रहें, घर में रहें, घर से बाहर रहें, नमाज से छुटकारा नहीं। फुक़हा ने किताबों के अंदर लिखा है, औरत को अपनी जिंदगी में जो सबसे ज्यादा दुश्वार मरहला आता है उसकी ज़चगी का और विलादत का मरहला आता है। बच्चा अगर निकल चुका हो जिस्म से, आधा जिस्म में हो और आधा बाहर हो, फरमाया कि नमाज क़ज़ा हो रही हो तो उसके लिए मसला ये है कि खड्डा खोदा जाएगा, औरत को बिठाया जाएगा, तयम्मुम कराया जाएगा और इशारे से नमाज पढ़वाई जाएगी, मगर नमाज को नहीं क़ज़ा करवाया जाएगा। Tawheed-sunnah.com नीचे बटन दबाना, एम्पलीफायर
نماز قضا نہیں کروائی جائے گی ایسی حالت میں بھی۔ اب کیا کہیں گے آپ کے خلاف؟ سر میں درد دے رہا ہے، نزلہ ہو رہا ہے، زکام ہو رہا ہے، ٹھنڈی ہو رہی ہے اور مسجد کو جانے جی نہیں چاہ رہا ہے، سب سے دشوار مرحلہ زندگی کا، ایسے مرحلے کے اندر بھی اسے حکم یہ ہے کہ وہ نماز کو قضا نہ کرے۔ اب یہ ہٹا کٹا نوجوان، یہ طاقت رکھنے والا مرد اور یہ ہمت رکھنے والا شجاع، یہ پہلوان، یہ فجر کو چھوڑ کر سو جائے، کہاں کی عقل مندی اور کہاں کی شرافت ہے۔ افسوس تو یہ کہ اتنی ساری باتیں کہنے کے باوجود ہماری نگاہ میں جو مسلمان طبقہ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فجر سے غائب ہے۔ یہ بوڑھے حضرات، یہ ضعیف حضرات، یہ بزرگ حضرات کا جو طبقہ پہلے سے آ رہا ہے وہی آ رہا ہے۔ نوجوانوں کو نہ جانے کون سی بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ فجر میں آتے ہی نہیں۔ کوئی آ رہا ہے 7 بجے، کوئی 7:30 بجے، کوئی 8 بجے۔ بھائی آپ کسی دکان میں کام کرتے ہو، کسی کارخانے میں کام کرتے ہو، ایک دن سال میں مہینے میں لیٹ ہو جائے وہ معاف کر سکتا ہے، روزانہ آپ 1 گھنٹہ لیٹ جا رہے ہیں، 2 گھنٹہ لیٹ جا رہے ہیں، کب رکھے گا وہ آپ کو کام کے لیے؟ وہ دھکے دے کر نکال دے گا۔ کارخانے کی پابندی آپ کریں، دکان کی پابندی آپ کریں اور کمانے کی پابندی آپ کریں، نماز کے لیے منمانی، یہ من کی پوجا ہے، جیسے کہ میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا۔ ظہر کی نماز کا وقت آ گیا، بے چین ہو گئے، وضو کے لیے پانی نہیں تھا، ادھر گئے ادھر گئے ادھر گئے ادھر گئے، تو آسمان کی طرف دیکھا کہ سیاہ بادلوں کے درمیان ایک سفید روشنی اور سفید نور چمک رہا ہے، دمک رہا ہے اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ، اور کہا اے عبد القادر، میں اللہ بات کر رہا ہوں، آج کے بعد سے میں نے تیرے لیے نماز کو معاف کر دیا ہے۔ پیران پیر رحمت اللہ علیہ جو ولی بنتا ہے، بزرگ بنتا ہے، قرآن کے صدقے میں بنتا ہے، نبی کے جوتوں کے صدقے میں بنتا ہے، رسول کی سنتوں کے صدقے میں بنتا ہے۔ جو نبی کی سنت سے ہٹے وہ شیطان ہے، جو قرآن سے ہٹے وہ شیطان ہے، جو ماں بہنوں سے مصافحہ کرے وہ شیطان ہے، جو عورت کو بے پردہ دیکھے وہ شیطان ہے، وہ پیر و مرشد جو عورتوں کو اپنی خانقاہ میں 4 مہینے 40 دن رکھا کرتا ہے، وہ پیر و مرشد ولی نہیں، وہ شیطان کا ایجنٹ ہے۔ آقا نے اپنی حیات طیبہ میں ساری زندگی کسی عورت سے مصافحہ نہیں کیا ہے۔ ولی بنتا ہے تو آقا کے راستے پر چل کر بنے گا، بزرگ بنتا ہے سنتوں پر عمل کر کے بزرگ بنے گا۔ مور چھلا قبر کے اوپر جھیل کر مکھیاں اڑا کر 2.5 روپے کے تعویذ بیچ کر کوئی ولی بزرگ نہیں بن جاتا۔ ولی تو یوں بنا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل پیرائی کر کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر کے پہچان لیا، اوہو جس اللہ نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بدر کے میدان میں نماز کو معاف نہیں کیا، احد کے میدان میں نماز کو معاف نہیں کیا، حنین میں معاف نہیں کیا، تبوک میں معاف نہیں کیا، وہ اللہ جس نے حضرت حمزہ کو احد کے میدان میں نماز معاف نہیں کیا، شہداء کو معاف نہیں کیا، آج میں کس کھیت کا مولی ہو جاتا ہوں جو مجھ سے معاف کرے؟ یہ کم بخت شیطان ملعون ہے۔ پہچان لیا، الا عبادک منہم المخلصون، اے شیطان تو گمراہ کرے گا، لیکن جو میرے نیک بندے ہیں، مخلص بندے ہیں، جو اولیاء ہیں، جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، مجھ سے ڈرنے والے ہیں، تیری چال ان پر نہیں چل سکتی۔ پہچان لیا کہ شیطان ہے۔ تو اس کے بعد شیطان نے جب دیکھا کہ یہ میری چال اور مکر فریب میں آنے والا نہیں ہے، تو کہا کہ کسی طریقے سے پورا نہ صحیح 100% نہ صحیح 2% تو گمراہ کر کے چلے جاؤں۔ تو جاتے ہوئے کہنے لگا اے عبد القادر، اس طریقے سے میں نے ہزاروں اللہ کے نیک بندوں کو راہ راست سے ہٹایا ہے، لیکن عبد القادر تجھے تیرے علم نے، فضل نے، کمال نے تجھے بچا لیا ہے۔ شیخ ہم ہوتے، آپ ہوتے، خوش ہو جاتے، مولانا آپ کا بیان بہت اچھا تھا اور جس کی وجہ سے اصلاح ہو گئی، تو میری گردن اکڑ جاتی، سینہ پھول جاتا، ہاں میں نے کیسے بیان دے دیا۔ آپ ڈاکٹر صاحب سے کہیں ڈاکٹر صاحب آپ نے رات میں جو دوائی دی الحمدللہ اس میں بہت فائدہ ہوا، ڈاکٹر صاحب اکڑ جائیں گے اور ڈبل فیس کر ڈالیں گے یا فیس باپ بھی کر ڈالیں گے۔ اور کسی میکینک سے کہیں کہ آپ نے کام بہت اچھا کیا، یہ اصول ہے، لیکن اللہ والوں کا دماغ کہاں تک چلتا ہے؟ کہا شیطان مردود ملعون جاتے جاتے بھی مجھے گمراہ اور تباہ برباد کر کے جاتا ہے، مجھے میرے علم اور فضل اور کمال نے نہیں بچایا، مجھے میرے اللہ تعالیٰ نے بچایا ہے۔ حضرت پیران پیر سے بڑھ کر موحد کون تھا؟
پیران پیر سے بڑھ کر توحید کا قائل کون تھا؟ آج اسی پیران پیر کی 11ویں 12ویں کرنے والے توحید کے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ توحید کا سب سے بڑا درس، توحید کا سب سے بڑا سبق اس امت کو آخری صدی کے اندر پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے۔ بغداد کی مسجد میں 40 سال تک جو درس دیا، ہر درس کے ہر جملے میں، ہر حرف میں توحید ٹپکتی ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا سبق اٹھا کر دیکھو۔ آپ نے دادا کو دیکھا، خاندان کو دیکھا، محلے والوں کو دیکھا، ملک والوں کو دیکھا، حضرت کی غنیت الطالبین اٹھا کر دیکھو، حضرت کے مواعظ اٹھا کر دیکھو، حضرت کے ملفوظات اٹھا کر دیکھو، حضرت کے بیانات اٹھا کر دیکھو۔ آپ سے بڑا موحد اپنی صدی میں، اس صدی کے اندر کوئی نہیں گزرا ہے۔ کہا کیا کہتا ہے؟ میرا علم نہیں، اللہ مجھے بچانے والا ہے۔ بایزید بستامی ایمان والوں کی شاد یہ ہر معاملے کو اللہ کی تعالیٰ کی طرف سپرد کرے۔ شفا دیا اللہ نے، بیماری دی اللہ نے، طاقت دی اللہ نے، طاقت چھینی اللہ نے، زندگی دی اللہ نے، زندگی چھینی اللہ نے۔ جو یہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر شفا دینے والا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ دولت سے سکون حاصل ہونے والا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ دکان سے روزی چلنے والی ہے، اس کے ایمان اور اس کا تقوی کمزور ہے۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، قبر میں آپ تشریف لے گئے۔ آپ کے ایک ساتھی نے آپ کو خواب کے اندر دیکھا، پوچھا بایزید کیسے گزری قبر کے اندر؟ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے نماز کے بارے میں پوچھا، کامیاب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے تلاوت کے بارے میں پوچھا، کامیاب ہو گیا۔ حلال حرام کے بارے میں پوچھا، کامیاب ہو گیا۔ زندگی کے بارے میں سوال کیا، کامیاب ہو گیا۔ لیکن جب جنت کی کھڑکی کھولی ہی جانے والی تھی، مومن جب سوالوں کا جواب دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ قبر کے اندر جنت کی کھڑکی کو کھول دیا جائے۔ کھولنے ہی والے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں رک جاؤ، ایک سوال اور باقی ہے۔ بایزید گھبرا گئے، من ربکا کا جواب مل گیا، ماں دینکا کا جواب مل گیا، ماں رسولکا کا جواب مل گیا۔ وہ کون سا سوال رہ گیا ہے جس کا جواب دینا ابھی باقی ہے؟ اللہ نے کہا فرشتوں رک جاؤ، ایک سوال باقی ہے۔ کہا بایزید یاد ہے ایک مرتبہ تمہارے پیٹ میں رات میں سخت درد اڑ گیا تھا، بے چین ہو گئے تھے، تڑپ گئے تھے، اور اس کے بعد ساتھیوں نے پوچھا بایزید تمہیں کیا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ میرے پیٹ میں درد ہوا ہے اس وجہ سے کہ میں نے رات کو کچا دودھ پی لیا تھا۔ تو تم نے پیٹ کے درد کی نسبت اور اپنے مرض کی نسبت کچے دودھ کی طرف کی، ہماری طرف کیوں نہ کی؟ اس کا جواب دو۔ مرض دینے والے ہم تھے، بیماری دینے والے ہم تھے، دودھ میں تاثیر دینے والے ہم تھے، اس کا جواب دو، پھر جنت کی کھڑکی کھولی جائے گی۔ مومن توحید کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے معافی کی، تلافی کی۔ حالانکہ پیاس بجھتی ہے پانی سے، شفا ملتی ہے دوا سے، سحری حاصل ہوتی ہے کھانا کھانے سے، بھوک مٹتی ہے کھانا کھانے سے، جسم ڈھکتا ہے کپڑا پہننے سے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ظاہر اور اسباب کی پوجا نہ کرو۔ ایمان اور کفر میں فرق یہ ہے، کافر ظاہرات کی پوجا کرتا ہے اور ایمان ظاہر اور اسباب کے پیدا کرنے والے مسبب الاسباب کو پہچانتا ہے۔ وہ سورج کو دیکھ کر پوجا کرتا ہے، یہ سورج کے پیدا کرنے والے کی پوجا کرتا ہے۔ وہ چاند کی پوجا کرتا ہے، یہ چاند کے پیدا کرنے والے کی پوجا کرتا ہے۔ وہ دھرتی ماں کی پوجا کرتا ہے، وہ دھرتی ماں جس کے قبضے قدرت میں ہے وہ اس کی عبادت کرتا ہے۔ یہ ایمان اور کفر کا فرق ہے۔ تو اس طریقے سے شیطان آتا ہے۔ کبھی کسی کو کہا ہم نے تمہیں نماز کو معاف کر دیا، ایک بزرگ کا انتقال ہونے لگا، یہ کمبخت شیطان انسان کا اتنا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو مبین، کہ بے شک شیطان تمہارا کھلا ہوا اوپنلی دشمن ہے، اس سے دوستی نہ کرو۔ فاتخذوہ عدوا، اس سے دشمنی ہی کرتے رہو، اسے دوستی نہ کرو۔ یہ دولت لا کر دے، یہ حرام کے ذریعے سے بلڈنگیں قائم کر دے، یہ ناجائز طریقے سے حکومتیں دلوا دے، فاتخذوہ عدوا، اسے دشمن ہی سمجھتا رہو۔ انسان کو سکرات کی جو سختی آتی ہے، اپنی زندگی کی سب سے گمبھیر مسئلہ ہوتا ہے، زندگی کا سب سے عجیب اور کٹھن مسئلہ ہوتا ہے سکرات کا مسئلہ۔ ایک طرف ماں باپ کے چھوٹنے کا خوف، اولاد کی جدائی کا صدمہ،
ملک الموت کو دیکھنے کا صدمہ، عالم برزخ کا صدمہ، حساب کتاب کا خوف، جنت جہنم کا خوف، پل صراط پر سے گزرنے کا ڈر، مختلف قسم کے مسائل انسان کے سامنے رہتے ہیں۔ ایسے وقت میں شیطان انسان اپنی زندگی میں جس سے محبت کرتا ہے وہ حلیہ ڈھال کر آتا ہے۔ شوہر بیوی سے کر رہا ہے، بھائی بھائی سے کر رہا ہے، بہن بھائی سے کر رہی ہے، یا بیوی شوہر سے، تو اس طریقے سے جو جس سے محبت کرتا ہے محبوب کی شکل دھار کر شیطان سامنے آتا ہے۔ عالم سکرات میں، وہ عالم سکرات، ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے پوچھا تھا، اے ملک الموت، جب تم کسی بندے کی روح قبض کرتے ہو تو کیسے محسوس ہوتا ہے، اس بندے کو کیسے تکلیف ہوتی ہے؟ کہا، اے ابراہیم، جب تمہاری روح قبض کی جائے گی تب پتا چلے گا، اسے زبان سے بیان نہیں کیا جا سکتا، اسے تحریر میں نہیں لایا جا سکتا۔ اس کی مثال یوں سمجھ لو، یہ خاردار کانٹے دار ٹہنی کو لیا اور ریشم کے کپڑے پر مارا، اور مارنے کے بعد جو کھینچا تو نس نس اور اس کا تاگا جب کھینچ کر آیا، فرمایا اسی طریقے سے ایک بندے سے ہم روح کو کھینچتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پاس جب گئے، اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اے موسیٰ، تم نے موت کو کیسے پایا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ، ساری دنیا کی لکڑیوں کو جمع کر کے دہکا دیا گیا ہو، بھڑکا دیا گیا ہو، انگارے لگا دیے گئے ہو، خالی دیگ اوپر رکھ دیا گیا ہو اور خوب گرم ہو گیا ہو، ایک چڑیا کو اندر داخل کر دیا جائے اور اوپر سے ڈھکن بند کر دیا جائے اور اسے نہ مرنے دیا جائے نہ زندہ آزاد چھوڑا جائے، اس چڑیا کو باری تعالیٰ جو تکلیف ہوتی ہے اس سے زیادہ تکلیف ایک انسان کو اس وقت ہوتی ہے جب اس کی روح قبض کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں ایمان پر ثابت قدم رکھے، اللہ تعالیٰ ہماری روح ایسی حالت میں نکالے کہ ہماری زبانوں سے کلمہ طیبہ جاری ہو۔ ایک مسئلہ تو یہ انسان کو تکلیف، اور دوسرا شیطان بیوی کی شکل، باپ کی شکل، ماں کی شکل آ کر کہہ رہا ہے کہ دیکھ دیکھ، یہ جو اسلام پر تھا، کلمے پر تھا، یہ جھوٹا مذہب ہے، اسے تو غلط مان لے، یہودی مذہب سچا ہے، عیسائی مذہب سچا ہے، خدا نہ خواستہ جس کا ایمان کمزور رہا وہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر کلمے کا انکار کر بیٹھا اور اسلام سے ہٹ گیا تو وہ کفر کی موت مرتا ہے۔ 90 پر 9 سال کا مسلمان ایک لمحے اپنی زبان سے اللہ کا انکار کرتا ہے، نبی کا انکار کرتا ہے، کفر کی موت مر جاتا ہے۔ ایک بزرگ کا انتقال ہونے لگا، شیطان مردود آ گیا، ملعون آ گیا، کہنے لگا کہ تم کیسے کہتے ہو اللہ ایک ہے؟ انہوں نے دلیل قائم کی کہ دلیل نمبر 1 اللہ ایک ہے، اس دلیل کو توڑ دیا۔ جسے لائر لڑتے ہیں آپس میں کورٹ کے اندر، وہ ایک حجت قائم کرتا ہے، دوسرا لائر اسے ڈیفنس لائر اسے توڑ دیتا ہے، ایسی حجتیں 90 پر 9 دلیلیں اس اللہ کے نیک بندے نے قائم کی کہ اللہ ایک ہے۔ نہ جانے شیطان کو اللہ نے کیا علم دے دیا کہ 100 دلیلوں سے ثابت کیا کہ اللہ ایک نہیں۔ حیران پریشان کہ ملک الموت کے آنے کا وقت اور زندگی ختم ہونے کا وقت، توحید کے بغیر جاؤں گا سیدھے جہنم کے اندر چلا جاؤں گا۔ پسینہ نکلنے لگا۔ اپنے جو پیر و مرشد اللہ کے ولی تھے وہ آئے تصور کے اندر، انہوں نے الہام کیا، اے اللہ کے بندے تو کیوں ایسا نہیں کہہ دیتا کہ میں بغیر دلیل کے اللہ کو ایک جانتا ہوں، تیری دلیل اور تیرے حجت کی کوئی ضرورت نہیں۔ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، میں ان تمام کو گمراہ کروں گا۔ اللہ نے کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، جو ایمان لائے اور ایمان پر جنہوں نے زندگی گزاری، اللہ تعالیٰ موت کے وقت ان کی حفاظت فرماتے ہیں، فرشتوں کو بھیج کر شیطان کو دفع کراتے ہیں، اور فرشتوں کو بھیج کر جنت کا منظر، حوروں کا منظر، نہروں کا منظر، اللہ کے عرش کا منظر اس کے آنکھوں کے سامنے دکھلاتے ہیں۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون۔ جو ایمان پر ثابت قدم رہتے ہیں تو نیک لوگوں پر ان کا چلتا نہیں۔ جو لوگ اللہ کے راستے سے ہٹے ہوئے رہتے ہیں، قرآن اور حدیث کے راستے سے ہٹے ہوئے رہتے ہیں، آسانی سے انہیں گمراہ کر لیتا ہے۔
لیکن شیطان سے بڑھ کر دنیا میں کوئی عالم نہیں، شیطان سے بڑھ کر دنیا میں کوئی فلسفی نہیں، شیطان سے بڑھ کر دنیا میں کوئی لائر نہیں، شیطان سے بڑھ کر دنیا میں کوئی پروفیسر نہیں، شیطان سے بڑھ کر دنیا میں کوئی انجینئر نہیں، شیطان سے بڑھ کر دنیا میں کوئی ذہن رکھنے والا ذہین انسان ہے ہی نہیں۔ سائنسدانوں سے بڑا سائنسدان، عالموں سے بڑا عالم، ڈاکٹروں سے بڑا ڈاکٹر، انجینئروں سے بڑا انجینئر، وہ الگ الگ طریقوں سے انسانوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ اگر مسلمانوں کو جا کر کہا جائے کہ تم گناہ کرو، کیسا گناہ کرنا؟ ہم گناہ نہیں کریں گے، ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، نبی کے امتی ہیں، نبی کے غلام ہیں، ہم گناہ نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے اس نے یہ کہا تھا وَلَا أُزَيِّنَنَّ لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ کہ اللہ میں انہیں گمراہی کو، جہنم کو، بربادی کو، گناہ کو، بغاوت کو، شیطانیت کو نیکی کا لیبل لگا کر انہیں گمراہ کر دوں گا۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ تو شراب پی لے، میں یہ کہوں گا کہ ٹانک پی لے، میں یہ کہوں گا وسکی پی لے، میں یہ کہوں گا کہ جو سے بنی ہوئی ایک طاقتور شراب پی لے۔ اگر شراب کہا جائے مسلمان نہیں، توبہ توبہ شراب حرام ہے۔ اگر کہا جائے کہ سود حرام ہے اور جو ہے سود کا لینا، لکھنا اور گواہ بننا حرام ہے، مسلمان کہیں گے توبہ توبہ ہم یہ گناہ نہیں کریں گے۔ کہا کہ چٹی کا کاروبار چلا لو، چٹ فنڈ کا کاروبار چلا لو اور ڈپازٹ، فکسڈ ڈپازٹ کر لو، لون لے لو اور جو ہے جناب بیمہ کرا لو، انشورنس کا۔ کتنے مسلمان ہیں اگر ان سے کہا جائے سود لو، نہیں توبہ توبہ، شراب زندگی کا بیمہ کیے ہوئے، انشورنس کرائے ہوئے، فکسڈ ڈپازٹ کرائے ہوئے ہیں، چٹی کا کاروبار کرائے ہوئے ہیں، چٹ فنڈ کا کاروبار کرائے ہوئے، کہا کہ سود نہیں نہیں توبہ توبہ، کہو کہ نماز چھوڑ دو، نہیں نہیں ہم نماز نہیں چھوڑ سکتے۔ شیطان نے کہا بے وقوف، اگر تو فجر کو اٹھے گا، ٹھنڈے پانی سے غسل کرے گا، وضو کرے گا تو تجھے سردی ہو جائے گی، بخار ہو جائے گا، نزلہ ہو جائے گا، تو امت کی خدمت کے لیے پیدا اور تو محلے کی خدمت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اب شیطان نے ایسے گمراہ کیا، اس طریقے سے وہ آسانی سے برائی کو برائی کے شکل میں پیش نہیں کرتا، وہ پیشاب دیتا ہے اور شربت کا لیبل لگاتا ہے، وہ گناہ دیتا ہے اور نیکی کا لیبل لگاتا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ محرم کے مہینے کے اندر تم امام حسین کی یاد نہ مناؤ، آستین چڑھا لے گا حسینی، آستین چڑھا لے گا عاشق رسول، آستین چڑھا لے گا عاشق اہل بیت۔ ارے کمبخت، اہل بیت کو یاد کرنے سے منع کرتا ہے۔ وہ اہل بیت جو کربلا کی میدان میں شہید ہو گئے، امام حسین پیاسے شہید ہو گئے اور آپ کے اولاد اللہ کے راستے کہتا ہے کہ منع، تو اس نے کہا نہیں نہیں امام حسین کو یاد کرو، بڑا نیکی کا کام ہے۔ وہ پیاسے تھے تم شربت پلاؤ، پیو پلاؤ، وہ بھوکے تھے تم چونگے کھاؤ کھلاؤ۔ دیکھا کس طریقے سے اس نے یہ کیا۔ کبھی آ کر اس نے یہ کہا کہ امام حسین نے کربلا کے میدان میں تکبیر اولا کو نہیں چھوڑا، جماعت کو نہیں چھوڑا، نماز کو نہیں چھوڑا، یہ قائم کرو، وہ نہیں کہتا۔ یزید نے قطرے قطرے پانی کو ترسا دیا تھا، تم شربت پیو پلاؤ، کھانے کو بھوکا رکھ دیا تھا، چونگے کھاؤ کھلاؤ۔ دیکھو کس طریقے سے وہ کہتا امام حسین کو یاد کرو، یہ نہیں مجاہد بن کر، اللہ کے راستے کے غازی بن کر، اللہ کے راستے کے دائی بن کر، روزہ رکھ کر، نماز پڑھ کر امام حسین کے اخلاق اوصاف اپنا نہیں، وہ بھوکے تھے کھاؤ کھلاؤ، پیاسے تھے پیو پلاؤ۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا ہمارا کوئی عزیز اگر بھوکا رہتا ہے تو ہمارا ضمیر کیسے گوارا کرے گا؟ ہمارا بچہ بیمار ہو جائے، نہ کھائے نہ پیے، وہ کون سی ماں ہوگی جو بچے کو تڑپتا ہوا دیکھ کر جو ہے برغ مسلم کھانے بیٹھ جائے؟ امام حسین کی محبت کا دعویٰ اور کہتے ہیں کہ پیاسے بھوکے اور یہاں شربتوں کی ڈکاریں چل رہی ہیں، شربتوں کا دور چل رہا ہے۔ کہا کہ یہ اس طریقے سے وہ گمراہ کرتا ہے۔ میلاد کا سیزن آیا، اگر کوئی دیوبندی وہابی تبلیغی عالم کہے کہ تم میلاد نہ بناؤ، سیرت کا جلسہ نہ ارے یہ کیا کہتا ہے؟ میلاد نہیں بنانا کہتے،
گاندھی جی کی برتھ ڈے منائی جاتی ہے، پنڈت کی برتھ ڈے منائی جاتی ہے، ہندوستان کی آزادی کی سالگرہ منائی جاتی ہے، اولیاء کی 11ویں منائی جاتی ہے۔ یہ کہتا ہے کہ نبی کی میلاد نہ مناؤ، نبی کی سیرت نہ مناؤ۔ تو اس نے کہا مناؤ، وہ منع نہیں کرتا منانے سے، کہا کہ اس طریقے سے بناؤ کہ تم جو ہے لچے لفنگے قوم کے جو افراد ہو، کعبے کی تصویر لے کر مذاق اڑاتے ہوئے راستوں کے اندر جاؤ، نعت کہتے ہوئے نہیں، عشقیہ قوالی کہتے ہوئے جاؤ، لڑکیوں کو دھکا مارو، عورتوں کو دیکھو، نبی کے نام کی عظمت کا جنازہ نکالو۔ تم اس طریقے سے نکلو کہ عصر کے اور مغرب کی نماز کے وقت تمہارے مسجد کے میناروں سے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ یہ پکار جب احد کے میدان میں آئی تو جنگ لڑنے والے مجاہدین نے جنگ کو چھوڑ دیا۔ یہ پکار جب بدر کے اندر آئی، جنگ لڑنے والے مجاہدوں نے جنگ کو چھوڑ دیا۔ یہ پکار حنین میں جب آئی، جنگ لڑنے والے صحابہ نے جنگ کو چھوڑ دیا، لیکن یہ تابوت کو نہیں چھوڑیں گے۔ کہا کہ مناؤ میلاد، تم عاشق رسول ہو، تم نبی سے محبت کرنے والے ہو، تعزیے نکالو، کعبے کی تصویر نکالو، مدینے کی تصویر نکالو، اور جو ہے جلوس نکالو، عورتوں کو بے پردہ نکالو، مسجد میں پکارا جا رہا حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، اور تم جو ہے نماز کو نہ آؤ، وہ جہاد کو چھوڑ کر نماز پڑھے، اور تم تابوت کو چھوڑے بغیر جو ہے مسجد کو نہ جاؤ۔ کیسا کرتا؟ وَلَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں انہیں گمراہ کروں گا، تمام کے تمام لوگوں کو۔ کیسے؟ وَلَا أُزَيِّنَنَّ لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ، پیشاب پلاؤں گا شربت کا لیول لگا کر، گناہ دوں گا نیکی کا لیول لگا۔ اگر اس کعبے کے اٹھانے والے سے کہا جائے ابراہا نے ایک کعبہ بنایا، اللہ کے کعبے کے مقابلے میں اللہ کے عذاب کا شکار ہو گیا، تو گلی گلی سے کعبہ نکالتا ہے، یہ کہا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ اتنا اندھا ہوتا ہے کہ کسی کی بات تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کوئی ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کا مجسمہ اپنائے ہوئے، داڑھی کو مڑا کر ہاتھ پہ تلوار لیے ہوئے، کوئی ڈنڈا چلا رہا ہے، کوئی تلوار چلا رہا ہے۔ ارے تو مجاہد ہے، تو مسلمانوں کی جب آبرو لٹ رہی تھی، مسلمان کا دکان چل رہا تھا، مسلمانوں کی املاک تباہ ہو رہی تھی، تو پولیس کے ڈنڈوں سے بھاگ کر عورتوں کے پلوں میں پناہ لے رہا تھا، آج میلاد کے جلوس میں ڈنڈا چلا کر بہادری دکھاتا ہے۔ یہ عشق رسول ہے، یہ محبت رسول ہے۔ 12 ربیع الاول کو مدینہ منورہ میں کیا ہوا تھا؟ عاشق رسول، اے کلمہ پڑھنے والے مسلمان، اے نبی پر جان دینے والے مسلمان، لوبان جلانے والے، خوشبو جلانے والے، اونٹ جلانے والے، نمازوں کو چھوڑ کر جلوس نکالنے والے، لوگوں کو پریشان کرنے والے مسلمان، 12 ربیع الاول کے آس پاس کیا ہوا تھا مدینہ منورہ میں؟ کیا تجھے معلوم بھی ہے کہ میلاد کی تاریخ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پردہ فرمانے کی تاریخ کیا ہے؟ یہ کس یہودی کی سازش ہے؟ کس عیسائی کی سازش ہے؟ کس دشمن اسلام کی سازش ہے؟ یہ کون سا شیطان کا حربہ ہے؟ ہماری سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ ہمارے گھر میں موتا ہو جائے اور کوئی ہمارے گھر کے اندر آ کر بینڈ باجا بجائے تو وہ ہمارا دشمن ہمارے گھر میں موتا ہو جائے، اگر کوئی ہمارے گھر میں چاکلیٹ اور مٹھائی بانٹے وہ دشمن ہمارے گھر میں موتا ہو جائے، کوئی جو ہے گھر کو چراغاں کرے اور لائٹنگ کرے وہ دشمن میرے اور آپ کے آقا، ساری کائنات کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو میلاد، جس دن امت آج ہندوستان کے اور بنگلور کے مسلمان میلاد کہتے ہیں، وہ میلاد النبی نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کا دن تھا۔ آپ کے وصال کے دن مسلمان خوشیاں منائے، جنرل ہالیڈے منائے، مسلمان کپڑے پہنے، بریانیاں کھائے، جلوس نکالے، لائٹنگ کرے، اس سے بڑی غداری جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور کیا ہو سکتی ہے؟ آپ کے وفات کی خوشی مناتا ہے مسلمان، آپ کے پردہ فرمانے کی خوشی مناتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے کیا کہا تھا؟ 12 وفات کا مطلب کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیع الاول کی 12 تاریخ کو پردہ فرمایا۔ پیدا کب ہوئے؟ کسی نے کہا 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ پیدا کب ہوئے؟ کسی نے کہا 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ پیدا کب ہوئے؟ کسی نے کہا 14 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ پیدا ہونے کے بارے میں
سیرت کے لکھنے والوں نے، تاریخ کے لکھنے والوں نے الگ الگ اقوال کو نقل کیا ہے، لیکن تمام تاریخ کے لکھنے والے، تمام سیرت کے لکھنے والے، مشرق کے، مغرب کے، شمال کے، جنوب کے، عرب کے، عجم کے، ساری دنیا اس بات پر متفق ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے جو پردہ فرمایا وہ 12 ربیع الاول کا دن تھا۔ چلو مان لیا کہ 12 ربیع الاول کو میلاد تھا، آپ کے گھر میں 6 لڑکیوں کے بعد ایک لڑکا پیدا ہو، یقیناً خوشی کی بات کہ لڑکیوں کی تمنا تھی، آرزویں تھیں، اس کے لیے ماتھوں کو پھوڑا تھا، ناریلوں کی بھیڑ چڑھائی تھی، چادریں چڑھوائی تھی کہ 6 کے بعد 7واں لڑکا پیدا ہو گیا۔ صبح میں لڑکا پیدا ہوا اور دوپہر میں ابا جان کا اگر انتقال ہو جائے، اللہ کے واسطے بتلاؤ کہ آپ کی خوشی باقی رہ سکتی ہے؟ کہ جس گھر سے جنازہ نکل رہا ہو، جس گھر سے موتا نکل رہی ہو، جس گھر سے باپ نکل رہا ہو اور جس گھر سے سرپرست نکل رہا ہو، کیا بچے کی پیدائش کی خوشی ہو سکتی ہے؟ اور جس عالم سے آقا کا جنازہ نکل رہا ہو، جس عالم سے آقا پردہ فرما رہے ہوں اور امت ڈھول تاشے بجائے اور امت لوبان جلائے اور امت جلوس نکالے، امت عید منائے، یہ کہاں کی شرافت؟ یہ تمہاری سمجھ میں کیوں نہیں آتا کہ 12 ربیع الاول رونے کا دن ہے، ماتم کرنے کا دن ہے، آنسو بہانے کا دن ہے کہ آقا دنیا سے پردہ فرما گئے؟ توحید-sunnah.com کتنا تنگ دل ہو گیا ہے مسلمان۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کا ایک تنا تھا، اس تنے پر ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ تو ایک بڑائی تھا، لکڑی کا کام کرنے والا، اس نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے آقا آپ کو بیٹھنے کے لیے ممبر نہیں ہے، میں آپ کو اس تنے کا ممبر بنا دیتا ہوں۔ تو چنانچہ اس کھجور کا تنا جسے ٹیک لگا کر عصا بنا کر آقا بیان فرمایا کرتے تھے، اس تنے کو وہاں سے ہٹا دیا گیا تاکہ بڑائی اس سے ممبر بنائے۔ دوسرے جمعہ میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرمانے تشریف لائے تو ایک بچے کی رونے کی سی آواز آ رہی ہے۔ پہلے صف میں دیکھا کوئی نہیں رو رہا ہے، دوسرے صف میں دیکھا کوئی نہیں رو رہا ہے، آخر میں دیکھا کہ وہ تنا جسے آقا سے الگ کر دیا گیا تھا ہک ہک کر ایسے رو رہا ہے جیسے کسی بچے سے اس کی مامتا کو چھین لیا گیا ہو۔ آقا نے فرمایا یہ تنا آج اس وجہ سے رو رہا ہے کہ میری زندگی میں جیتے جی سے جدا کر دیا گیا ہے، یہ میرے جدائی کے صدمے کو برداشت نہیں کر پا رہا ہے۔ اے صحابہ اس تنے کو لاؤ، میں پھر اسے عصا بنا لوں گا، میری زندگی میں کبھی مجھے اسے جدا نہ کرنا۔ وہ تنا کھجور کا معصوم بے عقل نبی کی جدائی کے صدمے سے روئے اور عاشق رسول اور نبی کا ماننے والا اور نبی کو چاہنے والا 12 وفات کو مٹھائیاں بانٹے اور چراغاں کرے اور کپڑے پہنے، یہ کہاں کی شرافت ہے؟ وہ تنا روئے۔ آپ نے کیا پہچانا نبی کو؟ آپ نے کیا قربانی دی؟ آپ نے نبی کی عظمتوں کو آنکھوں سے کیا دیکھا؟ جنہوں نے دیکھا، جنہوں نے ماں سے زیادہ چاہا، جنہوں نے باپ سے زیادہ چاہا، جنہوں نے اپنے جان سے زیادہ چاہا، جنہوں نے اپنی دنیا سے زیادہ چاہا، جنہوں نے سب کچھ آقا کے قدموں میں نچھاور کر دیا، انہیں پوچھو کہ آقا کی جدائی کا صدمہ کیا ہوا، ان پر کیا بیتی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آقا تشریف لا رہے تھے، اپنے دولت قدے پر زوردار بخار آ گیا، سر درد ہونے لگا، میں اپنے ہاتھوں کو جو آپ کے ماتھے پر رکھا ایسے محسوس ہوا گویا کہ انگاروں پر میں ہاتھ کو رکھ رہا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کی بیماری دن بدن بڑھتی گئی اور دن بدن بڑھتی گئی۔ سفر کے 29ویں تاریخ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہونے شروع ہوئے۔ بیماری کے عالم میں بھی ہوش آتا، بے ہوشی آتی، ہوش آتا، مسجد میں جا کر عبادت فرماتے۔ سکرات کی سختی میں، مرض الوفات میں، مرض الموت میں بھی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو نہیں چھوڑا، امامت کو نہیں چھوڑا۔ صحت رکھتے ہوئے
طاقت رکھتے ہوئے، حالات رکھتے ہوئے آج کا مسلمان نماز کو چھوڑ رہا ہے۔ آقا امت کو یہ بتلانے کے لیے کہ نماز کا کیا درجہ ہے، ایسے سختی کے عالم میں بھی نماز کو نہیں چھوڑا۔ آخر دن بدن مرض بڑھتا گیا، تکلیف میں اضافہ ہوتا گیا، شدت ہوتی گئی، بے ہوش ہوتے گئے۔ ایک ٹب منگایا گیا، 12 کنووں سے 12 قسم کا پانی منگایا گیا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹب میں بیٹھ کر آپ کے سر سے پانی اڈیلا گیا، غسل دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض میں کچھ افاقہ ہوا اور کچھ صحت آئی۔ اللہ تعالیٰ کا عجیب دستور ہے کہ دنیا سے کسی انسان کو چھیننا چاہتے ہیں، موت دینا چاہتے ہیں، موت سے پہلے حیات کے کچھ آثار دے دیتے ہیں۔ ایک پیشنٹ، ایک مریض جو مرنے کے قریب ہوتا ہے، حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں، ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ شفا یاب ہو گیا، اسے ڈسچارج کر کے لے جاؤ۔ ڈسچارج کر کے لے آئے، معلوم ہوا کہ رات میں انتقال ہو گیا۔ موت سے پہلے زندگی کی کچھ مہلت دیتے ہیں، کچھ آثار دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت میں کچھ افاقہ ہو گیا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم افاقہ ہونے کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بی بی میں اپنے صحابہ کو دیکھے ہوئے ایک عرصہ ہو گیا۔ کتنی محبت تھی آقا کو صحابہ سے اور صحابہ کو آقا سے۔ فرمایا کہ پردہ ہٹا دو۔ کون سا پردہ؟ امریکہ کا، جرمن کا، روس کا، رشیا کا وہ پردہ، وہ تھیلے کا کپڑا جسے راتوں میں بچھونا بنا کر نیچے سویا جاتا تھا اور دن میں پردہ بنا کر لٹکا دیا جاتا تھا۔ وہ قالین کا، مخمل کا، وہ پھولوں کا، اور وہ مزین پردہ نہیں تھا۔ وہ رات میں کمبل کا کام دیا کرتی تھی اور دن میں پردے کا کام دیا کرتی تھی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں 17 نمازوں کی امامت فرمائی ہے۔ آپ امامت فرما رہے تھے، افاقہ ہوا تو چادر کو، اس تھیلے کو اٹھا کر دیکھا تو صحابہ نماز کے اندر مشغول ہیں۔ چہرہ کھل اٹھا، چہرے کے اندر مسکراہٹ آ گئی کہ اے اللہ، یہ لوگ تو وہی تھے جو کبھی لات و عزا کے سامنے اپنے سروں کو جھکایا کرتے تھے۔ اے اللہ، وہ وہی تھے جو معبودان باطلہ کی پرستش کیا کرتے تھے۔ اے اللہ، تیرا کرم کہ آج یہ تیرے سامنے سر جھکانے والے بن گئے۔ مسکرایا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر بے ہوشی آ گئی، پھر افاقہ ہوا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز امامت فرما رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض میں افاقے کے بعد جو کام کیا، آج چارشنبے کو، آخری چارشنبے کو کیا کرتے ہیں مسلمان؟ ہریالی کھدلنے گئے۔ کیوں؟ میرے آقا نے شفا پائی، میرے آقا مرض سے نجات پائے، میرے آقا مرض سے نجات پانے کے بعد، شفا پانے کے بعد لال باغ کبن پارک ہریالی کھدلنے نہیں گئے۔ میرے آقا کو جب شفا ہوئی، 2 صحابہ کو بلایا، کہا کہ صحابہ میں اتنا کمزور ہو گیا ہوں، اتنا نڈال ہو گیا ہوں کہ آج میں اپنے کمرے سے مصلی تک بھی جا نہیں سکتا۔ اللہ کی عجیب شان ہے، وہ نبی سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، جو رات کی ایک کروٹ میں مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جاتا ہے، مسجد اقصی سے آسمان اول کو لے جاتا ہے، آسمان اول سے 7ویں آسمان کو لے جاتا ہے، 7ویں آسمان سے عرش کی سیر کراتا ہے، عرش سے جنت اور جہنم کی سیر کراتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں یہ سارا سفر اتنے وقت میں ہوا کہ جب میں لوٹ کر آیا تو میرے کمرے کی کنڈی کی حرکت باقی تھی، ہل رہی تھی، وہ بسترے کی گرمی باقی تھی۔ وہ آقا جو رات کی ایک کروٹ میں 7 آسمان کا سفر کیا، اللہ امت کو یہ بتلاتا ہے کہ طاقت دینے والا میں اور روکنے والا میں۔ طاقت دوں تو رات کے 1 سیکنڈ میں 7 آسمانوں کی سیر کرا دوں، اور پابندی لگاؤں تو نبیوں کے نبی، رسولوں کے رسول، کائنات کے سردار کو اپنے حجرے سے مصلی تک نہ لے جا سکوں۔ فرمایا صحابہ میں کمزور ہو گیا ہوں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں صحابہ کے موڑوں پر اپنے ہاتھ کو دیا۔ راوی فرماتے ہیں میں نے آنکھوں سے دیکھا آقا کے پیر زمین پر گھس رہے تھے اور آقا نماز کی طرف بڑھ رہے تھے، کمزور اور نڈال ہو گئے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کی آہٹ کو محسوس کیا اور پیچھے ہٹنا چاہا تو اشارہ کیا صدیق وہیں رک جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محراب میں آئے، آہستہ سے امامت فرمائیں،
صدیق نے اقتدا کی اور تکبیر بلند کی، اور پھر صحابہ صدیق اکبر کی اقتدا کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نماز دنیا میں اس طریقے سے پڑھائی۔ پھر اس کے بعد آپ جب حجرہ مبارکہ میں تشریف لے گئے، نہ نماز کا وقت آیا نہ زندگی نے مہلت دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ٹب میں پانی رکھا ہوا تھا، اس پانی کو اٹھا کر چہرے انور پر ملتے اور کہتے اللہم انی علی سکرات الموت، اے اللہ سکرات کی سختی بہت سخت ہے، میری مدد فرما، میری نصرت فرما۔ روتے جاتے، صدیقہ رو رہی ہیں، فاطمہ رو رہی ہیں، صدیق اکبر رو رہے ہیں، علی رو رہے ہیں، عثمان رو رہے ہیں، صحابہ رو رہے ہیں کہ وہ آقا جن کو دیکھ کر ہم اپنے دلوں کو تسکین پہنچایا کرتے تھے، وہ آقا جن کی اقتدا میں ہم نماز پڑھا کرتے تھے، آج بول نہیں پا رہا ہے، آج کچھ کہہ نہیں سک رہا ہے، کیا ہو گیا ہے ہمارے آقا کو؟ بیماری بڑھتی گئی۔ اس کے بعد پھر کہنے لگے اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی، اے اللہ میں رفیق اعلی سے ملنا چاہتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ بی بی فاطمہ، بی بی عائشہ صدیقہ، یہ دونوں خواتین موجود ہیں۔ عائشہ صدیقہ کے زانوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس ہے، کنڈی کی کھٹکھٹاہٹ کی آواز آتی ہے۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ اے راوی بدو، میرے آقا، میرے ابا، میرے حضور بہت بیمار ہیں، نڈال ہیں، اب کسی مسئلے کا جواب نہیں دے سکتے، ساری زندگی تو یہ تمہارے لیے راتوں میں جگتے رہے، دن میں مشقتیں جھیلتے رہے، اب بیماری میں کچھ آرام تو کر لینے دو۔ آج جو جانے والے کیسے جا رہے ہیں؟ قرضے لے کر، کنبے ڈبو کر، زمینیں بٹور کر، لوگوں کو دھوکہ دے کر، کائنات کا سردار جس پر قرآن کے 30 پارے نازل ہوئے، جس پر قرآن کی 114 سورتیں نازل ہوئی، دنیا میں رخصت ہونے سے پہلے صحابہ کو جمع کرتا ہے، اور جمع کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں آقا کہ دیکھو اب میں تم سے رخصت ہونے کا وقت قریب آ چکا ہے، اللہ سے ملنے کا وقت قریب آ چکا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ گیا ہے، اگر مجھ پر کوئی حق باقی رہ گیا ہو تو تم مانگ کر لے لینا، قیامت کے دن اگر آج نہیں مانگو گے اللہ تعالیٰ سے تمہاری شکایت کروں گا کہ تم نے مجھ سے میرا حق طلب نہیں کیا۔ کون مانگتا؟ کیا خطا کی تھی آپ نے؟ کس کی امانت میں خیانت کی تھی؟ کس کا مال لے کر خاموش رہ گئے تھے؟ کس کی زمین کو دبایا تھا؟ کس کے دل کو دکھایا تھا؟ اور کسے تکلیف دی تھی؟ کون کہنے والا تھا؟ سبے خاموش تھی۔ آقا نے فرمایا مانگنا پڑے گا ورنہ قیامت کے دن میں تمہاری شکایت کروں گا۔ جب بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ شکایت کروں گا، ایک صحابی اٹھے اور کہنے لگے آقا مجھ پر ایک حق ہے، میں آج اس کا انتقام اور بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ ابو بکر پریشان، عمر پریشان، عثمان پریشان، آقا بیماری میں نڈال ہیں، بے ہوش ہیں، تکلیف میں مبتلا ہیں، یہ کیسا بد نصیب صحابی ہے جو آقا سے انتقام اور بدلہ لینا چاہتا ہے؟ تو کہا کہ ٹھیک ہے، کیا ہوا ماجرا سناؤ۔ صحابی نے کہا اے آقا ایک مرتبہ آپ گھوڑے کو درہ مار رہے تھے، اونٹ کو سدھار رہے تھے، میں قریب میں کھڑا ہوا تھا، میرے جسم پر وہ کوڑا لگا، اے آقا میں اس مار کی تاب نہ لا سکا، آج میں اس کوڑے کی مار کا انتقام لینا چاہتا ہوں۔ صحابہ پریشان، یہ اللہ کے بندے کو کیا ہو گیا، اپنے حق کو معاف کیوں نہیں کرتا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں انتقام اسی درے سے لینا پڑے گا جس درے سے میں نے تمہیں مارا تھا، اسی سے لینا پڑے گا، چادر اور قمیص سے نہیں مارنا پڑے گا۔ کہا کہ جاؤ ابو بکر، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر وہ درہ رکھا ہوا ہے، اس درے کو لے کر آؤ۔ گئے صحابہ، کہا کہ آقا درہ طلب کر رہے ہیں۔ پوچھا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے وقت میں، نازک وقت میں درہ کیوں یاد آیا؟
سارا ماجرا سنایا کہ کوئی بد نصیب صحابی آقا سے انتقام لینا بھی چاہتا ہے۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ زارو قطار رونے لگی، جو ابا کو بھوکا دیکھا کرتی تھی، پیاسا دیکھا کرتی تھی، پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے دیکھا کرتی تھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ابا کو دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے بھی ایک صحابی درہ مارنا چاہتا ہے، کہا میں حسن حسین کو پیش کرتی ہوں۔ وہ صحابی سے کہا میرے حسن حسین سے انتقام لے لے، میرے ابا کو نہ مارے۔ کہا کہ نہیں، یہ آقا کا حکم ہے۔ درہ لایا گیا، آقا کو دیا گیا، صحابی سامنے آئے، کہا ہم مارنا چاہتے ہیں۔ آقا نے کہا مار، یہ جسم حاضر ہے۔ صحابی نے کہا اے آقا، جس وقت آپ نے مجھے مارا تھا میرے جسم میں کوئی کپڑا نہیں تھا، آپ کے جسم میں تو چادر مبارک ہے۔ آقا نے چادر کو جو ہٹایا، صحابی لپٹ گئے اور رونے لگے، اے آقا کون آپ کو مارے گا، کون انتقام لے گا؟ میں یہ تو یہ چاہتا تھا کہ میرے جسم سے آپ کا جسم لگ جائے، کیونکہ میں نے سنا تھا کہ آپ کا جسم جس کے جسم سے لگے گا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دے گا۔ اس طریقے سے بدلہ چکا کر گئے، بدلہ لے کر بدلہ مار کر نہیں گئے، سارے بدلے اور سارے معاملات کو صاف کر دیا۔ کہا لا هل قد بلغت، میں نے قرآن پہنچا دیا، میں نے تبلیغ کا کام کر دیا۔ جب کہا صحابہ نے قد بلغت یا رسول اللہ، آپ نے پہنچا دیا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا زمین آسمان گواہ رہے نا کہ میں نے خیانت نہیں کی، اللہ کے احکامات کو قوم تک پہنچا دیا۔ بیماری بڑھتی گئی، کھٹکھٹایا تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آقا کی طبیعت سنبھل نہیں پا رہی ہے، تھوڑا وقت چھوڑ کر آنا۔ تیسری مرتبہ جو کنڈی کھٹکھٹائی، آقا نیند سے بیدار ہو گئے۔ فرمایا بیٹی کیا بات ہے؟ فرمایا اے آقا، کوئی آراوی، کوئی بدو، کوئی گاؤں والا آپ کو اس حالت میں پریشان کرنا چاہتا ہے۔ آقا نے آہٹ کی خوشبو کو محسوس کر لیا۔ اے اللہ کی بندی بیٹی، وہ کوئی گاؤں والا آراوی بدوی نہیں، وہ ملک الموت ہے جو میری روح قبض کرنے کے لیے آیا ہے۔ آج تک کسی کے در پر وہ اجازت نہیں لیا تھا، یہ میرا در ہے جو ملک الموت اجازت مانگ کر میرے در پر داخل ہو رہے ہیں، انہیں اجازت دے دو، انہیں آنا ہی ہے۔ تو دروازے کو کھول دیا گیا۔ تو اس کے بعد جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام آئے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر سکرات کی سختی غالب ہونے لگی۔ آپ نے اپنی زندگی میں جو آخری کلمات، آخری الفاظ ارشاد فرمائے، الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم، نماز نماز نماز، اور اپنے غلام اور باندیوں کی حفاظت کرو۔ اے نبی کے ماننے والوں، اے اسلام کا کلمہ پڑھنے والوں، اے نبی سے عشق اور محبت کرنے والوں، نبی نے آخری جملہ اپنی زبان سے جو نکالا وہ یہی کہ آپ نماز پڑھتے رہے اور نبی کے دل کو راحت پہنچاتے رہے۔ آپ نماز پڑھیں گے نبی کو خوشی ہوگی، آپ نماز چھوڑیں گے نبی کو تکلیف ہوگی۔ جو امتی نبی کو تکلیف دینا چاہے وہ نماز کو چھوڑے، جو امتی نبی کو راحت پہنچانا چاہے وہ نماز کو پڑھے۔ آپ نے آخری الفاظ یہ فرمائے، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ اس کے بعد آپ پر سختی طاری ہونے لگی، اچانک نگاہیں بلند ہو گئی، ہاتھ ڈھیلے ہو گئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہچان لیا کہ میرے آقا اور میرے ابا حضور دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ آنکھوں سے آنسو کی لڑی نکلنے لگی، کہنے لگے کہ دنیا میں جب پریشانی آیا کرتی تھی اے ابا، آپ کے پاس آ کر تسکین حاصل کیا کرتی تھی، گھر میں فقر و فاقہ آتا، بیماری آتی، تکلیف آتی، تفسیر کا مسئلہ، حدیث کا مسئلہ، اے آقا آپ کے پاس ہم آیا کرتے تھے، آپ کے بعد ہم کس سے مسائل حل کریں گے اور کسے دیکھ کر سکون اور چین حاصل کیا کریں گے، یہ سوچ کر زار و قطار رونے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال مبارک کے بعد 6 مہینے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہی۔ حضرت علی اللہ کی قسم کھا کر بیان کرتے ہیں کہ فاطمہ نبی کے وصال کے بعد 6 مہینہ زندہ رہی، ایک مرتبہ بھی فاطمہ کو میں نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کہ فاطمہ کہاں گئی تو معلوم ہوا کہ نبی کے روضے کے پاس جاتی، مٹی اٹھاتی اور کہتی اے مٹی تجھ میں بھی میرے ابا کی خوشبو آ رہی ہے۔
اے مٹی تجھ میں بھی میرے ابا کی خوشبو آ رہی ہے۔ انس مل گئے، صدیق مل گئے، عثمان مل گئے، کہتی فاطمہ اے صدیق، اے انس، اے عثمان، اے فلاں، تمہیں کیسے گوارا ہوا کہ میرے ابا کے جسم پر تم مٹی ڈال کر آ گئے؟ 12 ربیع الاول کو یہ ماتم گزرا وہاں مدینہ منورہ میں۔ 12 ربیع الاول کے بعد یہ حالات آئے مدینہ منورہ میں، فاطمہ الزہرا پر یہ حالات، عائشہ صدیقہ پر یہ حالات، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جلیل القدر، بہادر، طاقتور، ہمت والا کہنے لگا کہ میرا حبیب مجھے چھوڑ کر جا نہیں سکتا۔ جو آدمی جس سے زیادہ محبت کرتا ہے اسے جدائی برداشت نہیں کر سکتا، وہ دیوانہ ہو جاتا ہے۔ عمر فاروق جس کی خیال کی مطابقت کرتے ہوئے اللہ نے عرش سے وحی کو نازل کیا، نبی کے صدمے کی جدائی کو برداشت نہیں کر سکتے، جدائی کے صدمے کو آپ نے برداشت نہیں کیا، نبی کی جدائی کا صدمہ، کہنے لگے کہ اگر کوئی کہے گا کہ میرا آقا کا انتقال ہو گیا، میرے آقا پردہ فرما گئے، خبردار عمر کی تلوار اس کا سر قلم کر دے گی، میں سننا بھی برداشت نہیں کرتا۔ میرے آقا زندہ ہیں، میرے آقا پردہ نہیں فرمائے، وہ چلتے ہیں پھرتے ہیں، کون کہتا ہے؟ کھڑے ہو گئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو ایمان والے استقامت پر تھے، آئے حالات کو سدھارا، معاشرے کو قابو میں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کے پاس آئے، پیشانی مبارک کو بوسہ دیا اور آپ کے کفن مبارک سے چہرے کو ڈھانک دیا، ڈھانکنے کے بعد اللہ کی حمد و درود کی اور کرنے کے بعد یہ قرآن شریف کی آیت پڑھی، وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہے، قد خلت من قبلہ الرسل، اس سے پہلے بہت سارے رسول آئے چلے گئے، افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اگر ان کا انتقال ہو جائے، پردہ فرما جائے اور وصال مبارک ہو جائے تو کیا تم لوگ مرتد ہو جاؤ گے؟ اس کے بعد جو تقریر کی صدیق اکبر نے، یہ ان کی شایان شان تھی، ان کی توحید کامل اور ایمان کی پختگی کا ثبوت کہ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کر رہا تھا وہ سمجھ لو کہ آج اس کا خدا مر گیا، من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا حی قیوم، کہ اگر جو اللہ کی عبادت کرنے والا ہے وہ اللہ زندہ ہے، قائم رہنے والا ہے۔ تب صحابہ کے ہوش آئے کہ ہم نے کیا کہہ دیا اور کیا کر دیا۔ آقا کے وصال کے بعد صحابہ دیوانے ہو گئے، جنگلوں کی طرف چلے گئے، رونے لگے، ماتم کرنے لگے، مدینے میں واویلا مچ گیا، مدینہ ماتم کدا بن گیا، تاجر تجارت کو بھول گیا، عورت بچے کو بھول گئی، خاوش جو ہے بیوی کو بھول گیا، بیوی خاوند کو بھول گئی، یہ ماجرا تھا مدینے میں۔ اور آج تم 12 ربیع الاول کو جلوس نکالتے ہو، 12 ربیع الاول کو ڈھول پیٹتے ہو، قوالیاں ڈالتے ہو۔ 12 ربیع الاول یہ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ پربارے کا دن ہے، آپ کے انتقال پر، وصال پر خوشی منانا یہ یہودیوں کی سازش ہے۔ اس دن عید نہ کرو، اس دن خوشیاں نہ مناؤ، اس دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت، کردار، اخلاق، حیات طیبہ کو سامنے لا کر اپنی زندگی اس طریقے سے ڈھالنے کی کوشش کرو۔ آقا کی سیرت کیا ہے، آقا کی زندگی کیا ہے، انشاءاللہ اس کا بقیہ بیان اگلی جمعہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بدعات اور خرافات اور شیطان کی سازشوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اب حضرات سے گزارش ہے کہ چاہتے ہوئے مسجد کی تعمیری کام کے لیے امداد کرتے ہوئے جائیں۔